ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد۔ آج کے اس دور میں جو 21ویں صدی کا پرآشوب دور ہے، جس میں سارے ملل اور اقوام، سارے مذاہب رغابت کی منزل پر پہنچ چکے ہیں، جس کے اندر ہر مذہب ایک دوسرے مذہب کو کبھی الزامات کے ذریعے سے، کبھی باطل قرار دینے کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس دور میں ایسی کون سی قدرت ہے جس کے ذریعے سے ہم دین اسلام کو لوگوں کے سامنے ثابت کر سکیں۔ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور رغابت کا دور ہے، یعنی ریس کا دور ہے، آج کا دور دولت سے تولے جانے والا دور ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے، آپ جیسے جوان افراد جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے زیادہ چیلنجز ہیں، لوکل چیلنجز، انٹرنیشنل چیلنجز۔ دنیا کے سطح پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک عظیم اسلام ہراسی کا برنامہ جاری ہے۔ اسلام ہراسی یعنی اسلام کو ٹارچر کرنا، اسلام کو اذیت دینا، کہ اسلام کو گراؤ، ہر ایک کی نگاہ سے گراؤ، صرف نان مسلمز کے نگاہ سے نہیں، خود مسلمانوں کی نگاہ سے اسلام کو گراؤ۔ آج یہ برنامہ چل رہا ہے۔ دنیا کی عظیم ترین دولت، پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے امام مہدی کے اس فرہنگ کو محو کر دیا جائے۔ یہ دنیا کی سیاست ہے، میں کیا بتاؤں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر کسی کو مطمئن نہ کر سکو، دنیا کی سیاست یہ ہے کہ اسے کنفیوز کر دو، یعنی اسے مشتبہ کر دو، کنفیوز میں رہو۔ اسی طریقے سے امام مہدی کے بارے میں لوگوں میں کنفیوژن ڈال دو۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مورد میں ائمہ کے نام آئیں گے، آپ لوگ درود پڑھیں، لیکن میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے بڑا برنامہ یہ ہے کہ امام مہدی کے وجود کو باطل قرار دیا جائے دنیا والوں کے ذہن میں۔ اتنی لمبی غیبت، جو امام غائب ہیں پردے میں، اس غیبت، امام آنے والے نہیں ہیں، اور آج جوان اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ آپ جائیں جتنے بڑے شہر ہیں جہاں پر جو نام نہاد فرہنگ کے نام سے جیے جاتے ہیں، کلچر، سوسائٹی کے نام سے، بڑی سوسائٹی، مکس گیدرنگ، جہاں پر عورت اور مرد ایک ساتھ رہتے ہیں،
جہاں پر دین کی کوئی ارزش نہیں ہے، دین کے کوئی ویلیوز نہیں ہیں، وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو عقیدہ بے امام زمان کم ہوتا جا رہا ہے، بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کون سا فرہنگ ہے جو غالب آنا چاہتا ہے؟ یہ فرہنگ ضروری نہیں آپ کو کلب میں آ کر ہی آپ کے ذہن کو منحرف کریں، جسے کہتے ہیں نا برین واش، ذہن کو موڑ دینا کسی اور طرف۔ ضروری نہیں صرف پبلک پلیسز پر یا یوں کہا جائے کلب یا ایسے باطل جگہوں پر جہاں پر بلا کر لوگوں کے ذہنوں کو موڑا جائے، نہیں۔ آج اس کا ہتھیار ممبر بھی ہے، آج اس کا ہتھیار محراب بھی ہے، آج اس کا ہتھیار خود علماء بھی ہیں، آج اس کا ہتھیار خود ذکر حسین کرنے والے بھی ہیں۔ توجہ کریں آپ لوگ، میرا انداز یہی ہے، میں اس سے پہلے بھی ایک بار آ چکا ہوں یہاں پر، جو لوگ جانتے ہیں تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے میرا انداز پروفیشنل ذاکری نہیں کرتا ہوں، میں ممبر سے بات کرتا ہوں، آپ لوگوں سے میں گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے بات، تو میرے ٹاپکس بھی یہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ٹاپک ہے یعنی حسینی معاشرہ۔ حسینی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ آج حسینیت کی ذمہ داری کیا ہے؟ حسینیت کی ذمہ داری ظہور کی طرف کیا ہے؟ ہمیں کتنے ایسے ڈوز دیے گئے ہیں جس بنا پر یوں کہا جائے کہ ہمارے اندر ایک روح روان جاری ہے؟ یہ سب سوچنے کی بات ہے یہ، کیونکہ حسینی معاشرہ وہ ہونا چاہیے جس سے آج دنیا طاغوت گھبرا جائے۔ حسینی معاشرہ اسے کہتے ہیں۔ حسینی معاشرہ یعنی امریکہ گھبرا جائے آپ سے، حسینی معاشرہ یعنی اسرائیل کانپ جائے آپ سے، حسینی معاشرہ یعنی دنیا جس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اسے کہتے ہیں حسینی معاشرہ۔ آج حزب اللہ کے سامنے دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے، ایران کے سامنے دنیا گھٹنے ٹیک چکی ہے، امریکہ ذلیل ہو چکا ہے، اسے کہتے ہیں حسینی معاشرہ۔ آیا وہ معاشرہ جو وہاں پر ہے، حزب اللہ کے پاس ہے یا ایران کے اندر ہے، کیا وہ حسینی معاشرہ ہمارے اندر بھی ہے؟ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی چیز میں کمی کر رہے ہیں جس بنا پر ہم اس معاشرے تک نہیں پہنچ سکتے؟ آخر اس معاشرے کے اندر ایسے کون سے اوصاف ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہیں؟ اس کو بررسی کرنا جوان کا کام ہے کہ اس کے اوپر سوچنا، ذہن کو ڈیولپ کرنا۔ پروردگار اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اسی قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ہرگز نہیں بدلے گا اللہ، معجزہ نہیں ہے کوئی، خدا کے ہاتھ میں قوت ہے۔ اذا قال له کن فیکون، اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له کن، وہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے۔ یعنی پروردگار اتنا ہے، بدل سکتا ہے ذہنوں، لیکن نہیں بدلتا پروردگار۔ کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ بندہ خود بدلے اپنے آپ کو۔ جب تک بندہ اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اللہ ہمارے احوالات کے اندر برکت دینے والا نہیں ہے۔ عزیزوں سمجھیں آپ لوگ، دیکھیں خداوند ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خداوند ہرگز نہیں بدلے گا اس قوم کو، جو قوم ما بانفسہم، جو اپنے آپ سے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ لاکھ وسیلے دے لیں، آپ لاکھ نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں، آپ لاکھ مجالس کے فرش پر ایکٹیو رہیں، آپ لاکھ حج کریں، لاکھ زیارتوں کو جائیں، آپ کا بدن کا وجود کا، آپ کے بدن کا ہر جوز خانہ کعبہ سے مس ہو جائے، اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ اللہ مجھے بدل دے، نہیں بدلے گا۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بدلنی ہوتی ہے وہ ہے ذہن بدلنا۔ جب ڈائریکشنز برابر ہو جائیں گے ذہن کے، آٹومیٹک زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کار چلانا ہر ایک کا کام ہے،
لیکن جو ایکسپیرینس نہیں رکھتا وہ اسٹیئرنگ کو کسی بھی طرف موڑ سکتا ہے، پبلک میں بھی لے آ کر گھسا دے گا، بلڈنگ میں بھی لے آ کر ٹھوس دے گا، ہاں ایکسیڈنٹ کر دے گا۔ لیکن جس وقت اسٹیئرنگ کا کنٹرول آ جائے گا اسے آٹومیٹک ہر چیز کام کرنا شروع کر دے گی، ہاتھ بھی، گیئر، بریک، ہر چیز آٹومیٹک، جہاں پر روکنا ہے وہاں روکے گا۔ جب ذہن کنٹرول میں آئے گا، ڈائریکشنز دیں گے ذہن کو، ہدایت کی جائے گی، آٹومیٹک فکر بھی بدلے گی، ورنہ نہیں بدل سکتی۔ امام حسین حضرت حور کو تلوار کے بنا پر تلوار کے بل بوتے پر امام حسین کھینچ کر نہیں لاتے، ذوحیرقین کو تلوار کے بل بوتے پر کھینچ کر نہیں لاتے۔ امام سے تھوڑی دیر کی ملاقات، حضرت حور سے بھی ذوحیرقین سے بھی تھوڑی دیر کی ملاقات، یہ جو ذوحیرقین فرار کر رہے تھے امام حسین سے، عاشقانہ امام حسین سے جا کر مل گئے، شہادت کا جام پی لیا۔ یعنی امام نے کوئی لالچی نہیں دی، کہیں پر بھی امام نے مکے سے لے کر مدینے سے لے کر کربلا تک کسی کو بھی امام نے ایک خواب نہیں دکھایا کہ اگر تم میرے ساتھ آؤ گے میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ جنت کا خواب کب امام نے بتایا؟ شب عاشور، اس سے پہلے نہیں بتایا، اس سے پہلے حقیقی دنیا بتایا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں جتنے کلام ہیں مدینے سے لے کر امام کے یعنی کربلا تک، جتنا بھی امام کا پیغام ہے انقلابی پیغام ہے۔ دین بہت تھے دنیا میں، ایک دین ہے سست دین، ایک دین ہے نفاق والا دین، ایک دین ہے انقلابی دین۔ انقلابی دین کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جسے حسینی فرہنگ کے پاس آ سکتا ہے، ہر ایک کے پاس نہیں آ سکتا۔ انقلابی دین حاصل کرنے کے لیے امام حسین نے لوگوں کو راستہ بتایا کہ تم آؤ میرے ساتھ چلو، شہادت تمہیں ملے گی حقائق کی بنیاد پر۔ عام پولیٹیشنز تمہیں بڑے خواب دکھا سکتے ہیں، کسی کو کونسلر سیٹ دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی پوسٹ دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، کسی کو کچھ۔ امام حسین جو یزید کے مقابل میں جا رہے ہیں، تشریف لے کر جا رہے ہیں، یہاں پر امام یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہیں بصرہ دوں گا، میں تمہیں بغداد دوں گا، میں تمہیں کوفہ دوں گا، میں تمہیں مدینہ دوں گا، یہ نہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی کے بنا پر امام فرماتے ہیں میرے ساتھ چلو گے ٹھیک ہے، پائمالی ہے، جنازے پائمال کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، رسوا کیا جائے گا، اسیر بنائے جائیں گے، یہ سب سوچ کر میرے ساتھ چلو، معجزوں کے بنیادوں پر نہ چلنا ہے۔ یہ سب سے بڑا پیغام تھا امام کا، لوگوں کو بیدار کرنا تھا، اویئرنیس لانا تھا۔ جب تک بیداری نہیں ہوگی کوئی ہور نہیں بن سکتا، جب تک بیداری نہیں ہوگی کوئی ذوحیرقین نہیں بن سکتا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بیداری صرف ایک قوم کے اندر ہو، یہ بیداری اگر ہو گئی کرسچینٹی سے بھی امام حسین کی نصرت کے لیے پہنچیں گے لوگ، کرسچینٹی سے بھی پہنچیں گے۔ عبداللہ بن وہاب کرسچین تھے، مسیح تھے، وہ جا رہے تھے اپنی شادی کر باراتیوں کے ساتھ جا رہے تھے، کسی مقام پر گھر جا رہے تھے، یا ہماری زبان میں تفریح کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اب عبداللہ حسین سے ملاقات ہوئی، اپنا سارا ارادہ بدل کر امام کے ساتھ آ گئے۔ کرسچین، کربلا ایک شیعت کی میراث نہیں ہے، کربلا ساری دنیا کے انسانیت کی میراث ہے۔ اس میں جو بھی اس کرائٹیریا پر فٹ ہو جائے گا وہ کربلا میں آئے گا، یقیناً آئے گا کربلا میں۔ آخر الزمان میں آپ یہ مت سمجھے کہ امام کے لشکر میں آنے والے لوگ صرف اور صرف شیعہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ آخر الزمان کے حسین کے لشکر میں جتنے بھی ہوں گے اس میں سے آدھے سے زیادہ نان مسلمز ہوں گے، روایتوں میں کرسچنز ہوں گے، یہود ہوں گے، ہندو ہوں گے اور دیگر مذاہب کے ہوں گے جو امام کے پاس آئیں گے۔ اس لیے نہیں آئیں گے کہ امام انہیں کسی کو کہیں گے امام کہ تم جاؤ امریکہ سنبھالو، تم جاؤ انگلینڈ سنبھالو، تم جاؤ رشیا سنبھالو، تم جاؤ ہندوستان سنبھالو، اس لیے نہیں آئیں گے، خود عدالت کے مزے کے خاطر آئیں گے۔ کیونکہ ہر پارٹی جو
ووٹ لینا چاہتی ہے کوئی نہ کوئی ایک ایجنڈا رکھتی ہے. ایجنڈا یہ ہوتا ہے کسی کا ایجوکیشن ہوتا ہے, کسی کا امپلائمنٹ ہوتا ہے, کسی کا گھر بنا کر دینے کا ہوتا ہے, کسی کا رورل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, کسانوں کے لیے الگ, اسٹوڈنٹس کے لیے الگ, ہر چیز کے لیے الگ. لیکن ایک انسانیت کا خاص ایجنڈا جو امام زمان ارواحنا لہ الفدا پیش کریں گے وہ ہے عدالت. کیونکہ عدالت خود ہماری بھی نیاز ہے. عدالت ہندوؤں کے لیے بھی عدالت چاہیے, کرسچنس کو بھی عدالت چاہیے, یہود کے لیے بھی عدالت چاہیے. دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو عدالت پسند نہیں کرتا ہو. تو امام یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ میں تمہیں دین کی طرف بلاتا ہوں, کہیں پر بھی نہیں ہے, روایت میں نہیں ہے. کیونکہ یہ دین کا کام نہیں ہے. یہ لوگوں کو دین پر جمع کرنا, یہ جھگڑے دنیاوی پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں. لیکن امام اس کے تھرو نہیں جائے گا. امام جو نعرہ لے کر آئے گا وہ عدالت. آپ دیکھ لیں روایت کے اندر جو روایتیں وارد ہیں اس میں کیا ہے, اس میں امام فرماتے ہیں یعنی امام دنیا کو, زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. عدل و انصاف یعنی ہر ایک کی نیاز ہے, یہ یعنی حاجت ہے ہر ایک کی. ہر کوئی آج کے اس دور کے اندر جو دیکھ رہا ہے حالات دنیا کے اندر, یہ سارے کے سارے حالات اگر دیکھتے ہوئے انسان کو ایک ہی چیز چاہیے, وہ ہے عدالت. امام زمان اس کو دینا پڑے گا. عدالت کے بعد کا مرحلہ دین ہے. یعنی جب عدالت لوگوں میں تقسیم ہوگی اس وقت قرآن کہہ رہا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ سورہ اذا جاء ہے نا, سورہ ناس. یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ فوج میں دین میں داخل ہو جائیں گے. یعنی پہلے امام ذہن بدلیں گے سب کا. تلوار کی بنا پر سب کو دعوت نہیں دے سکتے. کوئی داعش کی حکومت نہیں ہے, IS نہیں ہے جو عراق میں اور سیریا میں جا کر قتل عام کرے. جو ہمارا نہیں ہے اس کو کاٹ دو, اس کا گلا کاٹ دو, اس کے بدن کو چیر دو, اس کے بم سے اڑا دو, اسے ٹینک میں لگ کر مار دو. ایسا نہیں ہے. امام زمانہ کا دین یہ دین نہیں ہے. امام زمانہ کا دین یعنی ذہنی کنٹرول ہے کہ لوگوں کو مزہ چکھائیں گے عدالت کا, کہ لوگ خود بخود آئیں گے. ایک فرہنگ ایجاد ہوگا, کلچر جسے ایجاد کرنا کہا جاتا ہے. اس وقت تک کوئی نہضت کام نہیں کر سکتی جب تک اس کا کلچر نہ ہو, فرہنگ نہ ہو. آج ہندوستان میں مجلسیں کیوں کامیاب ہیں؟ اس لیے کہ مجلسوں کا فرہنگ ہمارے پاس ہے. مجلسوں کا فرہنگ جب آ جاتا ہے تو اس فرہنگ کے اوپر عدالت کا فرہنگ کے غلاف کو لانا آسان ہو جاتا ہے. توجہ کریں, حزب اللہ کے پاس کتنی مجلسیں تھیں. آج حزب اللہ کیسے بنا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ لیبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے, جو اتنے بڑے پاور کو جس کے سامنے ساری دنیا خوف کھاتی ہے, اسرائیل کو جو شکست دیا, کیسے شکست دیا؟ انہی مجلسوں کے ذریعے سے. حزب اللہ کا کوئی ایک خاص ٹریننگ کیمپ پہلے نہیں تھا. غیرت و خودداری کربلا سے حاصل کیا تو آج کی یزیدیت کے مقابلے میں یہ لوگ ٹھہر گئے. نصرت اللہ کی طرف سے تھی. دیکھیں جب اللہ انہیں بدلا, قربانی دینی پڑی انہیں. کتنی مجلسیں ہمارے پاس ہندوستان کے اندر اگر دیکھا جائے مجلسوں کا ایک ذخیرہ ہے. کروڑوں کی تعداد میں مجالس ہمارے پاس. لاکھوں کے علماء ممبروں پر جاتے ہیں 2 مہینے کے اندر. لاکھوں کی تعداد میں علماء, ذاکر, بڑے ہو یا بچے ہو, سب اس ممبر پر ایکٹیو رہتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مرثیہ خان ایکٹیو رہتے ہیں. لاکھوں کی, کروڑوں کی تعداد میں جوان اور بزرگ اس فرش عزا کو رنگ دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں. خواتین الگ, بچے, بڑے, بزرگ, یعنی اتنے بڑے سسٹم کا نام ہے حسینیت. اتنا بڑا سسٹم, ایک بڑا پارلیمنٹ ہے یہ, جہاں پر ڈسکشنز ہوتے ہیں, جہاں پر بحثیں کی جاتی ہے. اتنی وسیع ہونے کے باوجود آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس صحیح پارلیمنٹ ممبرز نہیں ہیں, ہمارے پاس MLAs نہیں ہیں, ہمارے پاس وسیع پیمانے پر ایجوکیشن سینٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی فکر نہیں ہے جس فکر کے بنا پر دشمن ہم سے خوف کھائے. ایسی فکر نہیں ہے.
یعنی ہمارے اجرا کرنے کے اندر جو ہم اجرا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ حزب اللہ کے پاس کتنے مجلس ہیں؟ ہمارے سے بہت کم ہیں ان کے پاس۔ ان کے مجالس اگر آپ دیکھیں گے بہت کم ہیں۔ ہندوستان پاکستان کے مقابل میں لیبنان کے اندر جو شیعت کے اندر جو مجلسیں ہوتی ہیں بہت کم، روزانہ ایک مجلس ہوتی ہے بس۔ یہاں تو بعض ہمارے پاس ایسے شہر ہیں جس میں روزانہ 100 سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس ہوتی ہے، ایک حیت ہوتی ہے، ایک عزاداری ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی شے جو ان کے پاس ہے وہ فکر کو بدلنے والی ایک عظیم طاقت ہے وہاں پر۔ یعنی کون سی؟ ممبر۔ ممبر لوگوں کو سلانے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کی جگہ۔ ممبر قرآن کی ترجمانی کرتا ہے، جیسا کہ قرآن خود فرماتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصِ۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو قصے بیان کرو۔ قصے بیان کیوں کیے جاتے ہیں؟ قصے بیان دو ہدف کے ماتحت۔ ایک ہدف یہ ہوتا ہے قصے بیان کرو تاکہ لوگوں کو آرام ملے، جیسا بچوں کو آرام ملتا ہے۔ سونے سے پہلے ماں قصے سناتی ہے، دادی قصے سناتی ہے، نانی قصے سناتی ہے۔ یہ جو قصے سنائے جاتے ہیں سونے کے لیے سنائے جاتے ہیں، لیکن قرآن جو بیان کر رہا ہے کہ قصے سناؤ، یہ قصے کس لیے سنائے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو بیدار کریں، امتوں کو بیدار کریں۔ کتنی چیزیں قرآن کے اندر ہیں، کتنے امتیں آباد ہوئی، کتنی امتیں برباد ہوئی، قرآن بیان کر رہا ہے یہاں پر۔ امام امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں یہ بات امام فرماتے ہیں کہ وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ، قرآن کے اندر تم سے پہلے کے حالات ہیں، سارے کے سارے حالات ہیں، آدم سے پہلے کے، آدم کے بعد نوح کے حالات، حضرت ابراہیم کے حالات، کتنے انبیاء کے حالات ہیں۔ اور سب انبیاء کا ایسے واقعات نہیں ہیں، پورے انقلابی واقعات۔ ایک ایک نبی ایک ایک حکومت کے مقابل، ایک نبی انڈیویجول نبی، انفرادیت، حکومت نہیں تھی۔ فرعون ایک طرف سسٹم فرعون کا، اگر فرعون کے سسٹم کو آج اگر کسی سے کمپیئر کیا جائے، یعنی امریکن سسٹم، جوانوں کو سمجھانے کے لیے میں آج کے حالات سے بات کر رہا ہوں۔ امریکن سسٹم، CIA سے ساری دنیا گھبراتی ہے، ہاں، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ساری دنیا گھبراتی ہے۔ یعنی یہاں پر ایسا کوئی شخص بیٹھا ہوا نہیں ہے جو ہم میں سے، میں اور آپ، ایسا کوئی شخص بیٹھا ہوا نہیں ہے جو ہمارا سارے کا سارا انفارمیشن NSA کو نہ ہو۔ ہم آپ کو سلام کریں گے واٹس ایپ کے اندر، سلام علیکم، آپ پڑھنے سے پہلے یہ سلام وہاں پر جائے گا۔ میں آپ کو کچھ میسیج کروں گا، آپ میسیج پڑھنے سے پہلے میرا میسیج امریکہ میں نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو چھین کر آپ کے پاس آئے گا۔ یعنی اتنی سخت دشمنی میں ہم کنٹرول۔ ایک ایک نبی نے اپنے زندگی سے ہمیں درس دیا ہے کہ ایسے سسٹمز کے مقابل میں کیسے ٹھہرا جائے۔ سسٹمز کے مقابل میں ٹھہرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، توجہ کریں آپ لوگ۔ اگر اس دور میں دیکھا جائے، بھائی اگر کہا جائے کہ ہاں چلو وہ نبی تھے، وہ ٹھہر گئے، اللہ کی قدرت تھی پیچھے، اللہ نے شاید ان کے لیے کوئی ایک سپورٹیو پاور دیا ہوگا، تو ہم سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو نوری ہیں وہ۔ نہیں، ہمارے لیے بھی یہاں پر مثال ہے۔ 40 سال پہلے ایک شخصیت جو ہم جیسی شخصیت تھی، کون؟ امام خمینی، دنیا کے ایک عظیم ترین قدرت کے مقابل میں آ گئے، ایک ذہن پلٹ دیا، حسینیوں کا ذہن پلٹا۔ کس کے ذریعے سے پلٹا؟ کوئی سیاسی منچوں کے ذریعے سے نہیں پلٹا۔ یہ مت سمجھو کہ کسی گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ میں، فٹ بال گراؤنڈ میں جا کر امام خمینی نے تقریر کیا، سڑک کے چوراہوں پہ بیٹھ کر تقریر کیا اور اس کے بعد لوگوں کو شاہ کے خلاف اٹھا دیا، اس کے بعد ایک مدت کے بعد انقلاب آ گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ امام خمینی کا پلیٹ فارم خود فرش ادا تھا۔ نہضت انقلاب عاشورہ سے شروع ہوئی، یعنی عاشورہ اس پاور کا نام ہے۔ اس لیے امام علی فرماتے ہیں وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے واقعات ہیں، ہر نبی کے واقعات ہیں۔ وہ امتیں جو پروان چڑھی ان کے بارے میں، وہ امتیں جو زوال میں آ گئیں، وہ امتیں جس پہ اللہ کے عذاب نازل ہو گئے، وہ امتیں جو برباد ہو گئیں،
ہر ایک کے بارے میں خدا نے بیان کر دیا ہے۔ وَحُکْمٌ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان کے جتنے احکام ہیں قرآن کے اندر ہے۔ احکام ہمیں کرنا کیا ہے، کسے سپورٹ کرنا ہے۔ احکام سے مراد صرف یہ نہیں کہ وضو کیسے کیا جائے، وضو چہرے پر پانی کہاں سے ڈالا جائے، کہاں تک ختم کیا جائے، مسح کتنا کیا جائے، واجب کتنا ہے، مستحب کتنا ہے۔ نمازوں کے اندر صرف احکام اس کو نہیں کہتے۔ احکام ہماری زندگی کو ایک خط مستقیم دینا، وہ بھی ایک حکم ہے۔ کس طریقے سے اتحاد کیا جائے، کس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ رہا جائے، کس طریقے سے ایک معاشرہ بنایا جائے جو حسینی معاشرہ ہو۔ آخر کربلا کے اتحاد سے ہم اپنے درمیان کیسے اس بات کو پیادہ کریں اپنی زندگی میں کہ کربلا سے ہم نے درس لیا ہے۔ توجہ کریں آپ لوگ، یہ کوئی صرف اور صرف محرم اور سفر کا مہینہ ایک فارمیلٹی کا مہینہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آ گیا چاند دیکھ کر کالے کپڑے پہن لیے اور چاند دیکھ کر کالے کپڑے اتار دیے۔ جس طریقے سے دوسرے مذہبوں کے اندر جس سے اینیورسری منائی جاتی ہے، مہاتما گاندھی جی کی اینیورسری، نیلسن منڈیلا کی اینیورسری، فلاں رہبر سیاسی کی اینیورسری، یہ امام حسین کی اینیورسری مارک نہیں کرنا ہے، یہ انقلاب ہے۔ یہ محرم و سفر، عاشورہ انسان کو بیدار کر دیتا ہے۔ اس عاشورے کی اہمیت، اس حسینی فرہنگ کی اہمیت آپ اس سے پہچانیں کہ بڑے بڑے دشمنوں نے یہ فرہنگ آپ تک نہیں پہنچنے کے لیے امام حسین کے آثار کو ویران کرنے کی کوشش کیا۔ امام متوکل نے کیا کیا تھا، کہا کہ پانی چلا دو، کھیتی باڑی کرو امام حسین کی قبر پر، یعنی نشان مٹ جائے، آثار نہ رہیں۔ لوگ اس کے دربار کے جو منسٹرز تھے اس سے سوال کرتے تھے، ایک طرف تو پیسہ دیتا ہے مسجدیں بنانے کے لیے، بغداد میں مسجد بناؤ، مدینے میں مسجد بناؤ، فلاں جگہ مسجد بناؤ، یہ مسجدوں کے لیے اتنا پیسہ، ایک طرف تو پیسہ دیتا ہے کہ کس لیے، امام حسین کے روضے کو ویران کرنے کے لیے، رسول کے نواسے کے قبر کو ویران کرنے کے لیے پیسہ دیتا ہے تو آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک طرف مسجد بنواتا ہے، دوسری طرف جس سے دین ملا ہمیں، جس سے شریعت ملی، اس رسول کے بیٹے کی قبر کو ویران کرتا ہے۔ تو بادشاہ، باطل کا بادشاہ کہتا ہے کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز میں صرف اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنی نماز دیکھتے ہیں، اپنا رکوع دیکھتے ہیں، اپنا سجود دیکھتے ہیں، لیکن قبر حسین دلوں کے اندر جوش پیدا کر دیتی ہے انسان کے۔ کس کے خلاف جوش پیدا کرتی ہے؟ طاغوت کے خلاف، طاغوت کے خلاف، ٹائرنٹ کے خلاف، ظالم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف۔ صرف ایک دور کے یزیدیت کے خلاف نہیں، جب تک زمانہ رہے گا اس وقت تک، جب تک یزیدیت اٹھتی رہے گی لوگ اس کے خلاف اٹھتے رہیں گے، یعنی اسی لیے ویران کرتے تھے لوگ۔ داعش کیوں، وہابیت کیوں ویران کر رہی تھی؟ بخی کو مار کر توڑ دیا، محلے بنی ہاشم کو مار کر توڑ دیا، یعنی حجاز کے اندر، مدینے کے اندر محلے کو مار کر توڑ دیا۔ داعش آ گئی قبر کو ویران کرنے کے لیے، حضرت زینب کی قبر کو ویران کرنے کے لیے، اور اس کے بعد کربلا کو ویران کرنا چاہا۔ صدام اٹھا تھا کربلا کو ویران کرنے کے لیے، ٹینک لے کر پہنچ گیا تھا بین الحرمین۔ بین الحرمین حضرت عباس اور امام حسین کے روضے کے بیچ میں، صدام کا داماد حسین کامل 1991 میں انتفاضہ شعبانیہ کہا جاتا ہے اس کو۔ کیا کہا جاتا ہے؟ انتفاضہ شعبانیہ، یوٹیوب کے اندر آپ کو مل جائے گا، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کر دیکھیں۔ ٹینک لے کر پہنچ گیا تھا، اس ٹینک کے اوپر لکھا ہوا تھا لا شیعۃ بعد ھذا الیوم، یعنی چیلنج صدام کا۔ کیا چیلنج تھا؟ آج کے بعد اس عراق کے اندر شیعت نہیں ہوگی، سب کو ہم ختم کریں گے۔ ٹینک لے کر آ گیا تھا، ٹینک کا سارا امام حسین کے گنبد کی طرف۔ شیعہ حرم کے اندر 300 سے زیادہ لوگ اس وقت حرم کے اندر تھے جس وقت صدام کے سپاہیوں نے حرم امام حسین کو گھیرا تھا۔ مائک لے کر آواز دیتا ہے تمام لوگوں کو، اے لوگوں جو تم لوگ یہاں پر ٹھہرے ہو اور پناہ لینا چاہتے ہو، کس کی پناہ چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ اس حسین کی پناہ چاہتے ہو، یعنی صدام حسین کی پناہ چاہتے ہو، یا تم اس حسین کی پناہ چاہتے ہو، یعنی ابو عبداللہ کی طرف اشارہ کر کر۔
کہا کہ آج یاد رکھو آج تم سب ختم ہونے والے ہو. حملہ کیا, روزے پر حملہ کیا, روزے پر حملہ کیا. 300 لوگ تھے جس میں سے 298 لوگ, یعنی 2 کو چھوڑ کر سارے کے سارے شہید ہو گئے, 2 اس طرف آ گئے, یعنی سارے کے سارے شہید ہو گئے. اتنا بڑا چیلنج کرنے والا ہے, حسین سے کہنے والا آج تمہاری اس زمین پر نہیں چلنے والی. چیلنج کیا تھا, کس نے کیا تھا؟ صدام نے کیا تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ آج صدام آباد ہے یا روزہ آباد ہے؟ آج کس کی فکر آباد ہے؟ آج یہی واقعہ بقی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ بھائی بقی کو بھی تو گرایا گیا تھا, جس طریقے سے حسین کے روزے گرانے کو دیکھا, زینب کے روزے کو گرانے کو دیکھا, امیر المومنین کے روزے گرانے کو دیکھا, وہی بقی کے ساتھ بھی کیا بقی کو گرایا تھا. اس وقت فکر اتنی بلند نہیں تھی لوگوں کی, اور جو کریں آپ لوگ, اس وقت لوگوں کے اندر انقلابی دین نہیں تھا, لوگوں کے اندر ریٹائرمنٹ والا دین تھا. یعنی ریٹائر ہونے کے بعد اکثر لوگ مسجد کے ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہونے کے بعد اکثر لوگ تسبیح لے لیتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ سر پر ٹوپی پہن لیتے ہیں, یعنی ریٹائرمنٹ والا دین. اس وقت جب بقی گر رہا تھا ریٹائرمنٹ والا دین تھا, یعنی مسجد میں بیٹھ کر نیوز سن کر یا ریڈیو پر یا نیوز پیپر میں یا کسی اور طریقے سے کہتے تھے اللہ حفاظت کرے, بقی اللہ حفاظت کرے. اب کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ریٹائرمنٹ والا دین تھا, اسی لیے کامیاب نہیں ہوا, دشمن کامیاب ہو گیا. آج کا دین ریٹائرمنٹ والا دین نہیں ہے, آج کا دین جوانی والا دین ہے, علی اکبر سے لیا ہوا دین ہے. آج حضرت قاسم سے لیا ہوا دین ہے, آج حبیب ابن مظاہر سے لیا ہوا دین ہے. ایک سلیمانی کو شہید کریں گے 100 سلیمانی پیدا ہونے والا دین ہے. یعنی یہ وہ دین ہے. مجلسیں یہ بناتی ہیں, محسن حججی بناتی ہیں مجلسیں. محسن حججی کوئی آرمی کیمپ سے جا کر نہیں سیکھے تھے. محسن حججی نام سنا ہوگا آپ نے, جوان بچے. محسن حججی کوئی چھپا ہوا سرباز نہیں ہے, وہ مشہور ہے. وہ محسن حججی کی جو ہمیشہ نماز شب کی دعا تھی, خدایا مجھے کربلا کے شہداء میں سے شمار کر. نماز شب, جوان, شادی شدہ ایک چھوٹی سی بچی, سب چیز راہ خدا میں چھوڑ کر اس دین اور حضرت زینب کی حفاظت کے لیے گیا. اس نے چاہا کہ میں کربلا جیسا شہید بنوں. یعنی 21ویں صدی میں 1400 سال بعد کسی کو کربلا کی شہادت نصیب ہوئی, کسی کو نہضت کربلا کی شہادت نصیب ہوئی. کیسے نصیب؟ آپ نے دیکھا ہے تصویر, خیمہ جل رہا ہے, یہ حقیقت ہے, یہ کوئی آرٹ نہیں ہے. یہ خیمہ جل رہا ہے, ایک شمر جیسا ایک گندا چہرے والا انہیں گرفتار کر کر لے کر جا رہا ہے, لے جا کر وہی ابا عبداللہ الحسین جیسی شہادت. سر کو تن سے جدا کیا, صرف تن دفن ہوا, سر نہیں دفن ہوا. یعنی ایک شہادت, تمنا. محسن حججی, یعنی یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت انقلابی دین انسان کے اندر ہے. انقلابی دین آنے کے لیے انسان کو سیریا اور عراق کے میدان کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہاں بھی بیٹھے ہو تو آپ کے اندر انقلابی دین اس وقت آئے گا جس وقت فکر روشن ہوگی, ورنہ انقلابی دین نہیں آئے گا. ریٹائرمنٹ والا دین لے کے جانا پڑے گا ہمیں, کہ وہیں پر پیدا ہوئے وہیں پر مر گئے, نہ فکر بدلی نہ زندگی بدلی. پیدا ہوئے ہاسپٹل میں اور مر گئے شیعہ قبرستان میں دفن ہو گئے, پھر یہی دین ہو جائے گا. ایک ہی جملہ ہمارے اوپر پڑھ کر ختم کر دیا جائے گا کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. خدا بندہ ہم اس کے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے. یہ ختم کر دیا جائے گا, پھر ہماری زندگی قبر کے ڈھپنے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. زندہ جاوید انسان اس وقت بنتا ہے جب کربلا کو اپنے دل پر نقش کرتا ہے. زندہ جاوید اس وقت بنتا ہے. توجہ کریں آپ لوگ, یہ کوئی معمولی میراث نہیں ہے. یہ منبر, یہ فرش ادا, یہ نوح خوانیاں, یہ مرثیہ خوانیاں, یہ معمولی میراث نہیں ہے. یہ رونا عاطفیت ہے, لیکن اس میں پیغام ہوتا ہے. کربلا کا پیغام کس کو معلوم کیا پیغام تھا, کیسا پیغام تھا؟ حضرت زینب سے سوال کیا جائے کہ کربلا کا پیغام کیا پیغام تھا. توجہ کریں آپ لوگ. حضرت زینب سے پوچھا کربلا کیسا لگا. دیکھیں کتنی سختیاں حضرت زینب نے جھیلی. کربلا کے بعد سے خود حسین بن کر, خود عباس بن کر, خود علی اکبر بن کر
کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور جب بھی ستایا گیا حضرت زینب یہی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے کربلا کے اندر سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ کیا خوبصورتی تھی وہاں پر؟ لاشیں تھے، پائمالی تھی، قتل تھا، خون تھا، یہی تھا نا، خوبصورتی کہاں تھی؟ کربلا کی خوبصورتی اس وقت دیکھ سکتا ہے انسان جب دل کی نگاہوں سے دیکھے۔ کربلا کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہر ماں اپنے بچے کو سجا رہی تھی۔ کربلا کی خوبصورتی یہ تھی کہ ہر بچہ دوسرے بچوں پر سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کربلا کی خوبصورتی یہ تھی کہ اپنے مولا و آقا کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ کربلا کی خوبصورتی یہ تھی کہ یہ شدید ترین امتحان مسکرا کر دے رہے تھے۔ کربلا کی خوبصورتی یہ تھی کہ بچہ بھی دور یزیدیت کے مقابل میں آ کر اپنا سینہ سپیر کر لیا تھا دین کی حفاظت۔ یہ کربلا کی خوبصورتی تھی۔ کربلا کی خوبصورتی صرف اور صرف کتابیں اور ممبر کے مصائب کے حد تک نہیں ہے۔ کربلا کی خوبصورتی اپنے اندر جذب کرنے کی ہے۔ جذب کیسے کیا جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر انسان کے اندر وہ مادہ پیدا ہو جائے جذب کرنے کا، وہ 1400 سال بعد کیا 14,000 سال بعد بھی جب پیدا ہوگا وہ کربلا کے نزدیک ہو جائے گا۔ توجہ کریں آپ لوگ، معمولی نہیں ہے۔ اسی سے فرہنگ حسینی بنتا ہے، حسینی کلچر، تمدن حسینی اسی سے بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا تمدن حسینی۔ لوگ کتنے ایسے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جس کی عبادتیں فارمیلٹی کی طور پر ہوتی ہیں، چاہے وہ عبادت نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادت فرش ادا کی شکل میں، فارمیلٹی کی طور پر ہوتی ہے۔ بس میری مجلس فلاں تاریخ کو ہوتی تھی، بابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، پردادا کرتے تھے، آج میری ذمہ داری ہے، میں یہ کروں گا، مجلس فلاں ذاکر کو پڑھاؤں گا، فلاں نیاز تقسیم کروں گا، یہ فارمیلٹی کی ہو گئی ہے، یعنی ہر سال انجام دے دینا ہے۔ لیکن فرش ادا کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا، کہ ہر دن آپ کا عاشورہ رہے گا، ہر زمین چاہے جہاں پر بھی رہو، آپ کے گھر میں بھی اگر آپ رہو گے وہ کربلا رہے گا آپ کا۔ کربلا ارزشوں کا نام ہے، کربلا وہ ارزش کا نام ہے کہ ہمیشہ انسان دعا کرتا ہے کاش میں بھی ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ہوتا۔ یعنی کس لحاظ سے؟ جسمی لحاظ سے تو نہیں رہ سکتا انسان۔ ہم جو پڑھتے ہیں زیارت میں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب ترین ہوتا، میں بھی کامیاب ہوتا، یہ جسم کے لحاظ سے نہیں، آپ رہ بھی نہیں سکتے جسم کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے حسینی فکر کے ساتھ ہو جاتا ہے انسان۔ یعنی اگر کہیں پر ظلم ہو تو یہ حسینی فکر والا آواز اٹھاتا ہے، اگر کہیں پر جہالت ہو حسینی فکر والا اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ بہت سارے میدان ہیں، صرف آپ یہ مت سمجھے جہاد یعنی میدان جنگ کا نام ہے کہ تلوار لے کر گئے، بندوق لے کر گئے، رائفل لے کر گئے، کلاشنکوف لے کر گئے، ٹینک لے کر گئے، میزائل لے کر گئے، جا کر دشمنوں کو مارا، صرف اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ جہاد اور ہے، قتال اور ہے۔ قتال یعنی جنگ کو کہتے ہیں، جہاد ہر زندگی میں اپنے نفس کو پلٹ دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد بن نفس ہے نا، جہاد کے کئی ورائٹیز ہیں، جہاد اکبر ہے، جہاد اصغر ہے۔ جہاد اصغر پیغمبر اکرم جنگ سے تشریف لائے، لانے کے بعد لوگوں کو شاباشی دی، فیئرویل شاباشی دی، کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو، جہاد اصغر تمہیں مبارک ہو۔ لوگوں نے کہا جہاد اصغر، اتنے بڑے دشمن کو ہم پچھاڑ کر آئے، اتنے بڑے دشمن کو ختم کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد اصغر، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے یا رسول اللہ؟ امام رحمہ رسول اکرم فرماتے ہیں جہاد اکبر اپنے نفس کے خلاف جنگ، ارزش۔ جتنا تم اپنے نفس کو زمین گیر کرو گے، زمین پر لڑاؤ گے، اتنا تمہاری ویلیو اللہ کے نزدیک بڑھتی بھی جائے گی۔ نفس کے اوپر رہیے، جتنا نفس کو تم غلام بناؤ گے تمہاری حیثیت ختم ہوتی جائے گی۔ نفس کا غلام حسین ابن علی کے ساتھ نہیں چل سکتا، یعنی حسین ابن علی کے ساتھ جتنے لوگ چلے تھے سب آزاد تھے،
سب فکری لحاظ سے آزاد تھے، یعنی یزید کے پریشر میں آنے والے نہیں تھے۔ لاکھوں کا مجمع تھا اس وقت، لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کے مجمع میں سب رسول کا کلمہ پڑھنے والے، کوفے کے اندر بھرے ہوئے، مدینے کے اندر بھرے ہوئے، اصحاب کا بھی نسل باقی ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود کتنے لوگ آئے تھے؟ سارے کے سارے ملا کر، عورتوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب ملا کر 150 کے قریب یا 200 کے اندر، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ ارزشمند ترین لوگ اتنے ہی تھے جو غلامی میں نہیں تھے، جو اپنے آپ کو بدل چکے تھے، جو امامت کے رنگ میں نبھ چکے تھے، جو امامت کا رنگ حاصل کر چکے تھے۔ یہ لاکھ مرتبہ بھی انہیں قتل کیا جائے تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہ امامت کا رنگ ہے۔ ظہیر یقین نے کیا کہا تھا شب عاشور؟ یا ابا عبداللہ، اگر 1000 مرتبہ بھی ہمیں قتل کر کر، ٹکڑے کر کر، پائمال کر کر جلا دیا جائے، ہماری راکھ کو بکھیر دیا جائے اور ہمیں زندہ کیا جائے تو بھی ہم آپ کے ساتھ۔ مومن وہی ہے جو اپنے امام سے رشتہ مضبوط کرے، اپنی فکر کو بدلیں۔ ان معکم لا مع غیرکم۔ زیارت جامع کبیرہ مشہور ترین زیارت ہے، یہ جامع کبیرہ، جس میں فرماتے ہیں امام کہ انی معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، صرف آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی کیا مطلب ہے یہ؟ آج اگر ہم امام کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں، امام زمانہ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں، پھر ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھیں گے۔ آل سعود ہمارے نزدیک کچھ نہیں، آل یہود ہمارے نزدیک کچھ نہیں، امریکہ ہمارے نزدیک کچھ نہیں، دنیا کی بڑی بڑی قدرتیں ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہیں۔ اس لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم آج امام زمانہ کے ساتھ ہیں۔ توجہ کریں، ورنہ اگر ہم امام زمانہ کے ساتھ نہ رہیں، امریکہ کی میزائل تو دور کی بات، امریکہ کا کتا بھی سامنے آ جائے خوف کھا جائیں گے۔ انسان ہے یہ، جب تک ہم بدلیں گے نہیں، اللہ نہیں بدلنے والا، ورنہ غلام بنائے گا، اللہ نیچے گرائے گا، چھوٹے چھوٹے جانور سے خوف دلائے گا۔ انسان تو دور کی بات، وقت ایسا آ جائے گا کہ ہم خود اپنے سائے سے خوف کھانا شروع کریں گے، اور جو سائے سے خوف کھائے گا وہ یزید کی حکومت کے مقابل میں کیا ٹکے گا؟ آج یزید کی حکومت کے مقابل میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاؤ امریکہ کے مقابل میں اٹھ جاؤ، بھائی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک جونیئر یزید پیدا ہے، شاید اپنے نفس کے اندر کسی کونے میں ایک جونیئر عمر سعد ہے، شاید اس نفس کے اندر ایک جونیئر حرملہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ اگر بد اخلاقیات ہمارے اندر آ جائے تو سمجھو کہ ایک جونیئر یزید ہمارے اندر حکومت کر رہا ہے۔ اگر بچوں کے سامنے، اگر بچوں سے سخت دلی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو سمجھو کہ جونیئر شمر اندر آ چکا ہے۔ تو اٹھو اس یزید کے خلاف، اس یزید کے قلعے کو اندر توڑ دو۔ توجہ کریں آپ لوگ، اسی وقت حسینی معاشرہ بدل سکتا ہے، ورنہ نہیں بدل سکتا۔ آج حزب اللہ بنی 4 مرحلے طے کرنے کے بعد، پہلا انفرادی مرحلہ، پہلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو حسین دوست بنایا، توجہ کریں، یعنی ابو عبداللہ الحسین کا دوست، امام کو سلام کرنا، ارزش کے قائل ہونا، یعنی جاننا کہ ہمارا سلام امام تک پہنچ رہا ہے، امام سے رشتے کو مضبوط کرنا۔ اور 3 تقاریر ہیں میرے، اس میں یہ سب میں آپ کے سامنے واضح طور سے بیان کروں گا، اور بھی انشاءاللہ۔ امام سے رشتے کو مضبوط کرنا، یعنی رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط کیا۔ یہ پہلا مرحلہ جب یقین ہو گیا کہ اندر خزرہ محل ٹوٹ چکا ہے، بنی امیہ کا جو دستگاہ وہ ختم ہو چکا ہے، اور ساری یزیدیت ختم ہو چکی ہے، دوست بن چکا ہے، اس کے بعد خاندان کے اوپر کام کیا، خاندان کو بنایا، بیوی بچوں کو نقش حضرت زینب سمجھایا، اون و محمد کا راستہ بتایا، قاسم مستر کا راستہ بتایا۔ یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد معاشرے کی اصلاح کی انہوں نے، معاشرے میں اصلاح ہوا، پھر جب معاشرہ بھی کریکٹ ہو گیا، اچھا ہو گیا، آج دنیا کی اصلاح پر لگے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں دنیائی اصلاح آخر درجہ ہے،
یعنی اس کے بعد کوئی چیز نہیں، اس کے بعد ڈائریکٹ ظہور ہے، دنیائی اصلاح۔ آج دنیائی اصلاح پر کون پہنچ چکے ہیں؟ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں جو ایک زمانے میں بہت پیچھے قوم تھی، بہت پیچھے تھی یہ قوم، اس قوم کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ولو تھی ابو ذر غفاری کی قوم، لیکن پہنچ گئی۔ کس طریقے سے پہنچی؟ اپنے نفس کو کوٹ کر پہنچی، اسی منبر کے ذریعے سے۔ یہ کوئی معمولی میراث نہیں۔ منبر انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے، منبر انسان کو ہدایت بھی کر سکتا ہے، جیسا امام ہادی امام ضال ہے نا، خدا خود فرما رہا ہے یہ وہ امام ہے جو ہدایت کا امام ہے، جو تمہیں یہدون بامرنا، جو ہمارے امور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ ایک امام امام ضال ہے، امام ضال تمہیں کس کی طرف؟ ہدایت کی طرف نہیں کرے گا، تمہیں ہدایت نہیں کرے گا، نیکیوں کی طرف۔ کس کی طرف؟ یدعون الی النار، یدعون الی النار، تمہیں کس کی طرف دعوت دے گا امام؟ وہ جہنم کی طرف دعوت دے گا۔ ایک مسجد زرار ہے، ایک مسجد النبوی ہے، دو ہیں، دو فکر ہیں، یہ دو ممبر کے فکر ہیں۔ ایک اچھا ممبر ہے جس کی فکر اچھی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو روشن کرتی ہے فکر۔ ایک ممبر ہے معاویہ کا ممبر، جو لوگوں کے ذہنوں کو کرپٹ کرتا ہے۔ ایک مسجد ہے مسجد النبی، مسجد النبی یعنی آئیڈیالوجی، نبوت کی آئیڈیالوجی، وہ مسجد زندہ مسجد۔ ایک مردہ مسجد ہے جس مسجد کو کہتے ہیں مسجد زرار، مسجد زرار منافقین کی مسجد، یعنی ایک امام باطل ہے، ایک امام حق ہے، ایک ممبر باطل ہے، ایک ممبر حق ہے، ایک مسجد باطل ہے، ایک مسجد حق ہے، ایک مولوی باطل ہے، ایک مولوی حق ہے۔ ہر لباس اسلام میں آنے والا شخص ضروری نہیں کہ آپ کو ہدایت کرے، ورائٹیز ہیں۔ کوئی شاعر ہو، کلام پڑھنے والا ہو، منبر پر حدیث رسول سنانے والا ہو، ان کا اہداف و منشا یعنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی شہرت کے لیے آتا ہے، کوئی شہرت کہ میں کلام سناؤں گا، اگلے سال میں مجھے لوگ دعوت دیں گے، سب سے زیادہ واہ واہ ہوگی، سب سے زیادہ لوگ میری تعریف کریں گے۔ بھائی 2021 کا یہ لیڈنگ شاعر ہے۔ جس طریقے سے بالی ووڈ انڈسٹریز کے فلمز کے ہیرو وغیرہ کو کرتے ہیں نا، یہ سال کا بہترین ہیرو ہے یہ یا ایکٹر ہے، ہاں، جس طریقے سے ایک سال کی مس یونیورس، مس کیا کہتے ہیں، مس انڈیا، مس اس طریقے سے کہتے ہیں، اس طریقے سے مسٹر شاعر، مسٹر مولوی اس سال کا، مسٹر نوح خان، یہ افکار معلوم ہو جاتے ہیں انسان کو۔ فکر تجارتانہ فکر ہوتی ہے۔ حسین ابن علی کو تجارت کریں گے کہ یہ شعر میرا سب سے اچھا شعر، یہ کلام نوح کا سب سے اچھا کلام ہے، آپ کو داد دینی ہوگی، یہ میں آپ کے درمیان نقطہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگلے سال پھر آپ لوگ مجھے یاد کریں گے۔ یعنی یہ سب ڈرین کرنے والی فکر ہے، ڈرین یعنی دماغ کو لاک کرنے والی فکر، کہ آپ کو لاک کر دے گی کہ بس واہ کے حد تک، جیسے لائٹس آف ہو جائیں گے یہاں کے سارا جشن بھلا دیا جائے گا۔ یہ سے کہتے ہیں فکر۔ ایک فکر ہوتی ہے نہیں، زندہ فکر ہے، زندہ فکر ہے جسے کہتے ہیں حماسی فکر۔ اس میں نہ واہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان قوما اعبد اللہ، بس آخری جملہ، اس کے بعد آپ کی زحمت کو تمام، پھر اس کے بعد 3 دن 3 ٹاپکس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ ان قوما اعبد اللہ رغبتا فتلک تجارت التجار، عبادت التجار، یہ ہماری جانیں قربان جائے امیر المومنین کا کلام ہے۔ امام فرماتے ہیں ایک قوم عبادت کرتی ہے، عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ صرف عبادت سے مراد نماز روزے نہیں ہے، بندگی، غلامی۔ ایک قوم غلامی کرتی ہے، بندگی کرتی ہے، کس کی؟ اللہ کی۔ کس لیے؟ تلک عبادت التجار رغبتاً، کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا مجھے جنت مل جائے گی، میں یہ نماز پڑھوں گا میری یہ حاجت پوری ہوگی، میں اس طریقے کی عبادت کروں گا میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی،
میری فلاں کی شادی ہو جائے گی، میری زندگی سنور جائے گی۔ فتلک عبادت التجار، یہ عبادت تاجرانہ عبادت ہے۔ حتیٰ حسین کا ذکر بھی، حتیٰ حسین کا ذکر، اگر کوئی یہ فرش ادا یہ سوچ کر بچھاتا ہے کہ میں فرش ادا بچھاؤں گا حسین کی ماں کو راضی کرنے کے لیے تاکہ اس کے ذریعے سے میں جنت جاؤں، یہ تاجرانہ عبادت۔ صدیاں گزر جائیں گی، عبادت ہوتی رہے گی لیکن اس کے اندر روح نہیں رہے گی، کیوں نہیں رہے؟ فتلک عبادت التجار ان قوما عبدوا اللہ ربہتا فتلک عبادت العبید، یہ قوم اللہ کی بندگی کرتی ہے، کس لیے کرتی ہے؟ ربہتا، خوف سے۔ بھائی نماز واجب ہو گئی، اب کیا ہے؟ پڑھنا پڑے گا۔ بھائی فرش عذاب کیا کر سکتے؟ کرنا پڑے گا، پیسہ لے کر کرنا پڑے گا۔ بڑے عجیب مصیبت اجداد نے ڈال دیا، یہ نیاز بانٹو وہ نیاز بانٹو، مشکل میں ڈال دیا، اب تو کرنا ہی پڑے گا، قرض لے کر کرنا پڑے گا، فلاں لے کر کرنا پڑے گا، ہوتا ہی ہے۔ یہاں پر فرہنگ اچھا ہوگا، لیکن بعض بڑے شہر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر عزاداری آج کل جس طریقے سے فلپکارٹ کی ہوتی ہے، عزاداری ویسے ہو گئی ہے۔ یعنی عزاداری کے کرنے کے لیے لوگوں کو واٹس ایپ کے اوپر میسیج بھیج دیا، فلاں جگہ آپ آ جائیں، ذاکر کو ٹیلی فون پر بول دیا کہ آپ جا کر پڑھ لیں، نوحے خان و مرثیہ خان کو فون پہ کر دیا کہ آ جائیں، آپ کی اماؤنٹ گوگل پے میں کر دی جائے گی، اور کیٹرنگ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جا کر کھانا بانٹ دو اور ٹھہر کر بھیکھا کھلا کر آ جاؤ۔ مالک کب؟ مہمان کی طرح مجلس میں آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ بوجھ، عزاداری فرش ادا کو بوجھ سمجھا انہوں نے، اسی لیے ان کے اندر روح نہیں ہے۔ ان قوما عبدوا اللہ ربہتا، یعنی خوف کے خاطر، اگر میں نہیں کروں گا شہزادی شفاعت نہیں کرے گی۔ یعنی شہزادی کونین کو ہماری آرڈینری عورتوں کی طرح کر دیا، یعنی اگر نہیں کریں ناراض ہو جائیں گی، جو کریں مقام بلند ہے وہ۔ ان قوما عبدوا اللہ شکرا احرار فتلک عبادت الاحرار، یہ قوم شکر کی خاطر عبادت کرتی ہے، پایا اللہ کو اس کے لائق، عبادت کے لائق، اس لیے سجدہ کیا۔ امام حسین کو مرد آزاد، امام امام، امام عدل و انصاف، ہر چیز پایا، ناظران عقیدت پیش کیا، بندگی کی، مجالس کے فرش عزا بچھائے، اخلاص سے گیا، پڑھا اخلاص سے، عشق بہایا اخلاص سے، فتلک عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ آزاد لوگ ہی دنیا کو، یعنی دنیا طاغوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر انسان غلام ہو، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو وہ کیا بھلا اپنے آپ کو زنجیروں سے چھڑائے گا؟ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، ہم لوگ جو جس گناہ میں خدا نخواستہ مبتلا ہو جائیں، بڑا گناہ ہے رشوت، دھوکے بازی، حرام خوری، ہم اپنے نفس کو آزاد نہیں کرا سکے اس گناہ سے، تو ہم بڑے اہداف کی طرف کہاں جا سکتے ہیں؟ جوانوں کے لیے چیلنج ہے آج۔ میں نہیں کہتا کہ ہر چیز آسان ہے، آج گناہ آپ کے ہاتھوں میں، آج گناہ آپ کے ایک فون کے اندر ہے، آج گناہ آرڈر کیا جاتا ہے فون پر، آج گناہ فون کے اندر انسان کے نگاہوں کے سامنے، جہاں جاتا ہے انسان اس گناہ کو لے کر جا سکتا ہے۔ اتنی پرائیویسی بھی ہے اس کے لیے گناہ کرنے کے لیے، ہر چیز ہے، ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ابتدائی تقریر میں کہا کہ آپ کے لیے چیلنجز ہیں، جب تک حسینی معاشرہ فعال نہیں ہوگا اس چیلنجز سے ہم نہیں لڑ سکیں گے۔ صاف سیدھی بات ہے، جوان نہیں لڑ سکتے، کیونکہ خطرناک جال بچھائی ہے دنیا نے۔ آپ کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کو؟ نیٹ کہتے ہیں نا، نیٹ، نیٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جال۔ شیطان ایک جال بچھا چکا ہے آپ کے سامنے کہ آپ اس جال کے اندر پھنس جاؤ، اور بیٹھا ہوا ہے، قسم کھایا ہے۔ کس کی قسم کھایا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم۔ یعنی کتنی بڑی بات، اللہ کی عزت کو شیطان نے للکار دیا۔ اللہ نے کہا اچھا میری عزت کی قسم کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، تیرے بندوں کو گمراہ کروں، مجھے زندہ رکھ۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، ہر چیز دے رہا ہوں، گمراہ کر لو، دیکھیں گے کتنوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ہر چیز دیا شیطان کو، سارے کے سارے
وسائل اس کے ہاتھ میں دیا ہے، گمراہ کرو۔ لیکن کون گمراہ نہیں ہوتا؟ جو زندہ ہوتا ہے، جو جاوید ہوتا ہے، جو نفس کو کنٹرول کرنے والا ہوتا ہے، جو دنیا کی طرف رخ نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا، جہاں پر بھی میں دنیا کا لفظ استعمال کروں، آپ اس دنیا کو نہ سمجھیں۔ یہ دنیا زمین ہے۔ دنیا کہتے ہیں دنا کو، پستی کو کہتے ہیں دنیا۔ پستی، بے ارزشی، ذلت کی زندگی، یعنی ذلت کی زندگی میں پھنسنا، یعنی دنیا کا شکار۔ امام حسین فرماتے ہیں، بس آخری جملہ آپ کی زحمت کو ختم، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے عبد ہیں۔ الدین لعیق علی السنتہم، دین ان کے زبان کا لقلقہ ہے، یعنی صرف زبان کی حد تک ہے، ٹیسٹ۔ آپ کڑوی دوا کھاؤ گے، زبان پر جو بیٹھنے والا تھوک ہوتا ہے، لعاب دہان جسے کہتے ہیں، وہ کڑوا ہو جائے گا۔ میٹھا کھاؤ گے تو وہ لعاب دہان میٹھا ہو جائے گا۔ اگر کھارا کھاؤ گے، لعاب دہان کھارا ہو جائے گا۔ دین بھی ویسے ہی بنا لیا تھا دنیا والوں نے، یعنی مصیبت میں دین کڑوا، اچھا وقت پر دین میٹھا، یعنی مختلف۔ بادشاہوں کے سامنے ایک دین، علماء کے سامنے ایک دین، مسجد میں ایک دین، گھر میں ایک دین۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ الدین لعیق علی السنتہم، دین ان کے زبان پر ہے، صرف زبان کا لخلقہ ہے، صرف زبان کا۔ استغفر، فوراً کچھ ہوگا استغفر اللہ کہیں گے، لیکن استغفر اللہ ان کے دل سے میچ نہیں ہوگا، دل سے میچ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہیں گے، زبان پر ہوگا، لیکن دل کا لا الہ الا اللہ، ان کا دل کا لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، ان کا دل دوسروں کی طرف ہوگا۔ اس طریقے سے آل سعود کی عبادت، ایاک نعبد و امریکہ نستعین، آل سعود کی عبادت۔ خدایا تیرے گھر کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہاں پر یہ لوگ، لیکن مدد کی جب نوبت آتی ہے اللہ سے نہیں۔ امریکہ سے کہیں گے ہمیں یہ میزائل دے دو، ہمیں یہ ٹیکنالوجی دے دو، ہمیں یہ دے دو، فلاں دے دو، یعنی زبان اور دل فرق ہو جاتا ہے، زبان اور دل فرق۔ اسی لیے امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام۔ بہت سارے لوگ تھے، ہر ایک کے ساتھ چلتے تھے، جیسا پارٹی بدلنا کہتے ہیں، کبھی بی جے پی میں تھے، اگر بی جے پی ہار گئی، کانگریس آ گئی، کانگریس میں مل جائیں گے، اس کے بعد ایس پی یا جو بھی پارٹیز ہیں اس میں جا کر مل جاتے ہیں۔ جیسے جیسا زمانہ بعض ہوتے ہیں، شبس بن ربی، شبس ہر پارٹی میں تھا، یزید سے پہلے صفین میں تھا امام کے ساتھ، بعد میں معاویہ کی پارٹی میں گیا، پھر اس کے بعد امام حسن کے پاس آیا، پھر یزید کے پاس گیا، یزید کے پاس پھر زبیر بن عوام کی پارٹی میں آیا، یعنی پارٹی بدلنا۔ الناس عبید الدنیا، الدین لعیق علی السنتہم، یعنی لوگ دنیا کے غلام ہیں، جس طریقے کا ایمان ہوگا ان کا اس طریقے سے یہ لوگ مڑتے رہیں گے۔ بس آپ کی زحمت کو میں نے ختم کیا۔ ایک قوم جو کسی طاغوت کے سامنے نہیں جھکی وہ ہے فرہنگ حسینی، کربلا کا فرہنگ، کبھی نہیں جھکا، کٹ گئے، پائمال ہو گئے، ہر چیز کیا، یعنی ہر قسم کا ظلم ان پر ڈھایا گیا، لیکن ایک منی سیکنڈ کے لیے بھی ان لوگوں نے یزید کی طرف رحم کی امید نہیں رکھی۔ بچوں کی زبان پر کربلا میں اللہ تش کے نعرے تھے، لیکن کبھی ابا عبداللہ سے یہ نہیں کہا کہ بس اب ذرا کمپرومائز کر لیں، کبھی یہ نہیں کہا۔ اللہ تش برداشت کیا، پیاس برداشت کیا۔ امام حسین کی وہ زندگی، جا کر امام انہیں تقریر کرتے تھے، تقریر کیا، سمجھایا۔ حضرت زینب نے کہا بھیا جاؤ انہیں سمجھاؤ، یہ گئے، امام تشریف لے گئے، سمجھایا۔ آ کر امام نے فرمایا زینب، بہن زینب، ان کے پیٹ میں، ان کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے، اس لیے میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، حرام بھرا ہوا۔ توجہ کریں آپ لوگ، پھر امام کو للکارا انہوں نے،
دین کے نام سے للکارا، یا خیل اللہ۔ عمر سعد نے کہا، اے اللہ کا لشکر آمادہ ہو جاؤ۔ نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا۔ عالم دیکھے کیسا ہو گیا تھا۔ جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ایک کپڑے میں ایک پتھر کو باندھا، پتھر جسے راک کہا جاتا ہے، جو سخت ہوتا ہے، جس کا مار سخت ہوتا ہے، اس کو گھما کر تیزی سے مارا، سیدھا یہ پتھر پیشانی ابا عبداللہ پر لگا۔ پیشانی زخمی نہیں ہوئی، پیشانی ٹوٹ گئی تھی۔ توجہ کرے ہو، پیشانی ٹوٹ گئی، اوپر پھٹ گیا، خون بہ رہا تھا۔ امام کی آنکھوں پر خون آیا۔ امام نے اپنی آستین کو اٹھا کر خون پوچھنا شروع کیا اور خدا نے ایک تیر جوڑ کر سیدھا قلب مبارک ابا عبداللہ پر مارا۔ روایت میں سقط الحسین من الفرس الالرز، حسین گھوڑے کے اوپر سے زمین کی طرف آ گئے۔ شمر خنجر لے کر آگے بڑھا۔ امام زمان ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں، شمر جالس علی صدرک، شمر اپنا گھٹنا لے کر سینہ ابا عبداللہ پر چڑھا اور ریش مبارک کو پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ خدا جزائے خیر دے آپ کو۔ اب یہاں پر سنیں ایک جملہ، اس کے بعد آپ خود بخود رونا شروع کرو گے۔ 10 ذی الحجہ کو عید قربان جب آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں۔ دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، دعا کی کتابوں میں، اس میں جب بکرے کے گردن پر چھری رکھی جاتی ہے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہو، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ واللہ اکبر کہہ کر جب آپ چھری چلاتے ہو تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد ذبح کیا جاتا ہے۔ امام کی گردن کے اوپر جب چھری رکھی تھی، بے ساختہ امام کے زبان سے جملے جاری ہوئے، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ، بس یہ جاری ہونا تھا۔ شمر کا خنجر تیزی کے ساتھ چلا، ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں پیدا ہوئی، آواز بلند ہوئی، ذبح الحسین بکربلا، قتل الحسین بکربلا۔ ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی، یا بنی قتلوک، اے میرے فرزند تجھے قتل کر دیا گیا۔ زینب روتی رہ گئی، سر نیزے پر بلند ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، افغانستان کے لوگوں کی حمایت فرما، سیریا کی حفاظت فرما، یمن کی پروردگار نصرت فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پر بھی مظلوم ہیں اس ظلم کو خود ظالموں پر پلٹا، پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو روز بروز سرنگون فرما، آل سعود، آل نہیان، آل خلیفہ جتنے آل ہیں ان سب کو نابود فرما، مکے اور مدینے کو آل سعود کے نجس پنجوں سے آزاد فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام جہاں جہاں پر بھی ہیں اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں انہیں نابود فرما، رہبر معظم کے دست مبارک سے امریکہ اور اسرائیل کو شکست عطا فرما، امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے شیعوں میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔